اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کل جہاں بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے دو مسئلے بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ ان دو مسئلوں میں سے ایک مسئلہ کم و بیش ہر گھر کے اندر ہے۔ زندگی میں مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ان تمام مسائل میں سے دو مسائل میں نے کہا کہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ ان دو مسئلوں میں سے ایک مسئلہ کم و بیش ہر گھر میں ہے۔ وہ دو مسائل کون سے ہیں؟ پہلا مسئلہ ہے مالی تنگ دستی کا، کہ آج کم و بیش 70-80% لوگ جو ہے وہ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں۔ جب مالی تنگ دستی آتی ہے پھر وہ کئی مسائل کو جنم دے دیتی ہے۔ گھر میں کیا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ گھر والی نے یعنی اہلیہ نے کسی بات کا تقاضا کر دیا، کوئی فرمائش کر دی، اب وہ تقاضا یا فرمائش پوری نہیں ہو سکتی تو وہیں سے اختلاف پیدا ہو گیا، تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ تھی مالی تنگ دستی تو بات کہاں چلے گی؟ لڑائی جھگڑے پہ۔ بے نہیں، بچوں کے اسکول میں پڑھانا ہے، ان کے اخراجات ہیں، کوئی اللہ نہ کرے گھر میں بیمار ہے، اس کا دوائی دارو کرنا، اس کے اخراجات ہیں، تو مسائل وہ والے ہیں۔ تو لیکن جب پیسہ نہیں ہوگا تو یہ والے مسائل جو ہے یہ شدت اختیار کر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہی جو ہے وہ اختلافات یا لڑائی یا گھر ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ زندگی کے مسائل تو کئی ہیں، لیکن دو مسئلے ایسے ہیں کہ وہ کم و بیش ان میں سے ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہر گھر میں ان دو میں سے ایک کیا ہے؟ مالی تنگ دستی کا۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے دو میں سے، وہ ہے اولاد کی نافرمانی یا شوہر کی نافرمانی۔ یعنی کسی نہ کسی گھر کے اندر یا عورتیں یہ روتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ نافرمان ہے، مجھے وقت نہیں دیتا، گھر میں خرچہ نہیں دیتا، بد زبان ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے بات بات کے اوپر، یا تو یہ مسئلے ہیں۔ اور اگر یہ والی صورتحال نہیں ہے تو ماں باپ آگے یہ روتے ہیں کہ حضرت صاحب ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے یا نکل رہی ہے۔ آج کل یہاں تک ماں باپ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ 2-2, 2.5-2, 3-3 سال کے بچے، کل کے درد کے ویلاگ کے اندر بھی ایک خاتون نے لکھا تھا کہ ایک میرا بیٹا جو وہ 3 سال کا ہے، ایک 4-5 سال کا ہے، ماں کو گندی گالیاں نکالتے ہیں، ماں کو مارتے پیٹتے ہیں، 3-4 سال کا 5 سال کا بچہ قابو نہیں آ رہا۔ تو جب یہ 20-20 سال کے ہوں گے تو پھر یہ کیا حشر کریں گے ماں باپ کا، اور معاشرے کے لیے یہ کیسے زہر جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ ان دو مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ہر گھر میں یا تو مالی تنگ دستی کا ہے یا پھر نافرمانی کا ہے۔ آگے نافرمانی پھر دو طرح کی ہو جاتی ہے، یا اولاد کی نافرمانی ہے یا شوہر کی نافرمانی۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ یعنی آج ہمارا موضوع مالی تنگ دستی نہیں ہے، لیکن جو دو شدید نوعیت کے، سنجیدہ نوعیت کے مسائل ہیں، ان دو میں ایک ہے مالی تنگ دستی، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے نافرمانی۔ اور نافرمانی میں نے کہا پھر آگے دو طرح ہو جاتی ہے، ایک اولاد کی نافرمانی، ایک شوہر کی نافرمانی، یا شوہر کہتا ہے بیوی کی نافرمانی، تو مل کے اس کو ایک ہی آپ کہیں گے کہ یہ نافرمانی۔ اب نافرمانی ہو شوہر کی، نافرمانی ہو اولاد کی، نافرمانی ہو بیوی کی، اس طرح نافرمانی ہو ملازمین کی، جو بھی آپ کے متعلقین نظام کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ والو کوئی بھی نافرمان ہو جائے جس کی نافرمانی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا کہتا ہوں کہ دین اسلام کا حسن یہ ہے، یا دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا دین علاج سے زیادہ پرہیز کے اوپر زور دیتا ہے۔ کس کے اوپر؟ پرہیز۔ پہلے تو آپ پرہیز کریں کہ ایسے حالات ہی نہ پیدا ہوں کہ اولاد نافرمان ہو جائے، بیوی نافرمان ہو جائے، یا بیوی ایسے حالات نہ پیدا کرے کہ شوہر مجبور ہو جائے باہر منہ مارنے پہ یا نافرمانی کرنے پہ یا گالی گلوچ کرنے پہ۔ اور اگر بالفرض یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، اب آپ یہ کہتے ہیں حضرت صاحب اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تو پھر میں کیا کہتا ہوں کہ علاج سے پہلے تشخیص کرو۔
جب تک آپ تشخیص نہیں کرو گے علاج مؤثر نہیں ہوگا. ہم جب سے الحمدللہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے امت کے اندر یہی شعور جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کا آپ نے روحانی علاج کرنا ہے تو پہلے تشخیص کرو. ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے کہ تشخیص پہ بات نہیں ہوتی، تحقیق پہ بات نہیں ہوتی، بس علاج کی بات ہے. نہ پرہیز پہ بات ہوتی ہے، نہ تشخیص پہ بات ہوتی ہے، اور نہ تحقیق پہ بات ہوتی ہے. بس علاج 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 علاج، بس کامیاب ہو گیا ناکام ہو گیا، علاج علاج. تو بلو جب تشخیص ہی نہیں ہوگی تو پھر علاج کیسا ہوگا؟ اس لیے امت جو ہے وہ غلط وظائف کے اندر پھنسی ہے، اور جو لوگ پیشہ ور تھے، کاروباری لوگ تھے، ان کو لوٹنا ہم جیسے لوگوں کو بہت آسان ہو گیا. جب ہمارا مزاج ہی نہیں تھا سوچنے والا، تشخیص والا، تحقیق والا، پرہیز والا، ہمارا مزاج ہی نہیں تھا، پھر انہوں نے جدھر ہمیں لگایا ہم ان کے پیچھے چل پڑے. انہوں نے کہا یہ پڑھو، ہم نے یہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ چھوڑ کے اب یہ پڑھ لو، ہم نے وہ شروع کر لیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ساری امت پڑھنے پڑھانے والی رجت کا شکار ہو گئی. اپنے ہی وظائف کے اندر پھنس کے انہوں نے الجھ کے اپنی زندگی کو بھی برباد کر دیا اور اپنے پیاروں کو بھی برباد کر دیا. ان کی زندگیاں اور ان کی آخرت کے ساتھ بھی انہوں نے کھلواڑ کر دیا. تو اب لو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے نافرمانی. اولاد نافرمان ہے. کیا ہے؟ اولاد نافرمان ہے. کیوں نافرمان ہو گئی؟ اولاد کس کے ماتحت ہے؟ والدین کے. یعنی آپ جاگ رہے ہیں، اولاد کس کے ماتحت ہے؟ والدین کے. تو اب ہم پہلے کیا کریں گے؟ تشخیص کریں گے. تشخیص کریں گے کہ کیوں نافرمان ہو گئی. جب تشخیص کریں گے، علماء کے پاس جائیں گے، ان کو جا کے بتائیں گے کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی. وہ ہمیں وجوہات بتائیں گے کہ ان وجوہات یا ان باتوں سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. اب اولاد نافرمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، اولاد کے نافرمان ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ماں باپ کا بے نمازی ہونا ہے. اگر ماں باپ نماز پڑھنے والے ہیں تو اولاد نافرمان ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. وجوہات تو بہت ساری ہیں، ڈھیر ساری ہیں، لیکن امکانات بہت کم ہو جاتے. میں نے بتایا کہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہونا، ماں باپ کا بے نمازی ہونا. یعنی ماں باپ خود اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ماتحتوں کو نافرمان کر دیا. یہ اللہ کی ترتیب ہے. حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہوں اور میری سواری جو ہے وہ شیخی کرتی ہے، اڑی کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں میرے سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، کہ اللہ نے میرے ماتحت کو نافرمان کر دیا. تو اولاد کس کے ماتحت ہے؟ والدین کے. تو جب والدین اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور ان نافرمانیوں کے اندر سب سے بڑی نافرمانی اللہ کی کیا ہے؟ بے نمازی ہونا. نافرمانیاں یا حکم عدولیاں بہت سی ہیں، وجوہات بہت سی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بے نمازی ہونا. تو آج ہمارا معاشرہ 90% بے نمازی ہے. اور جو پڑھنے والے بھی ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، کچھ اگر 90% میں کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ کسی نے 2 پڑھ لی، کسی نے 4 پڑھ لی. جس طرح ہمارے گھر میں خواتین ہیں، وہ اکثر فجر کی نماز نہیں پڑھتی، اکثر. ٹھیک ہے، عشاء پڑھ لی، عصر پڑھ لی یا زور پڑھ لی، 2-1 پڑھ لی، باقی چھوڑ دی. تو ان کو نمازی تو ہم نہیں کہیں گے نا. نمازی کے لیے تو 5 پڑھنی پوری ہیں. عورت ہے یہ مرد، جب تک وہ 5 نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کو نمازی نہیں کہیں گے. تو ہمارا جو 90% میں جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ 5 والے نہیں ہیں. جو 5 پوری پڑھتے ہیں وہ صرف 10% ہے، 10-11%. باقی جو 15-20% مزید نماز پڑھتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ کسی نے 2 پڑھ لی، کسی نے 4 پڑھ لی. سب مرد ہیں، انہوں نے 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، یا کسی نے جمعہ پڑھ لیا، یا کسی نے کبھی سال بعد عید پڑھ لی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو پہلی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی؟ کہ ماں باپ کا بے نمازی ہونا. جب ماں باپ بے نمازی ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو اللہ ان کی اولاد کو نافرمان کر دے گا. اب اللہ والوں میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ اتار دے گا. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اتحیات میں ہم جب بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تشہد میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اتحیات پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا بولیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، مجھے
نمازی بنا دے. ہم نے یہ کبھی دعا سوچ کے پڑھی نہیں ہے. ہمیں تو اس وقت کالیاں پڑی ہوتی ہیں, بس سلام پھیریے تو نکلیے. اللہ نے کتنی بڑی دعا ہمیں سکھائی ہے. جب ہم اللہ والوں یہ دعا کر لیں, اس دعا کے بعد کسی دعا کی ضرورت نہیں رہ جاتی اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. آپ فرض نماز پڑھیں گے تب آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا, سنتیں پڑھیں گے تو تب آپ کو یہ دعا پڑھنی پڑے گی, بعد کے نفل پڑھیں گے تو تب جب بھی آپ نماز سے نکلنے لگیں گے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے تو آپ نے نماز سے نکلنا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری ذریت کو نمازی بنا دے, یعنی میری اولاد کو نمازی بنا دے. ربنا وتقبل دعا, اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے. تو اگر ماں باپ سمجھ کے یہ دعا اللہ سے دن میں کئی بار کر رہے ہیں, ایک بار نہیں کئی بار 5 نمازوں کے اندر سمجھ کے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تب وظیفے قبول ہو جائیں گے. یہ ہے ہماری مت ماری ہوئی. حالت نماز کے اندر بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو حالت نماز کے اندر ہم 2 رکعتیں بھی پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ فرض ہیں, چاہے وہ سنت ہیں, چاہے وہ نفل ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہم اللہ سے یہ 3 دعائیں مانگ رہے ہیں, 3 دعائیں پہلی آیت کے اندر مانگ رہے ہیں. اے اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری اولاد کو نمازی بنا دے, اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. تو ہم نے اگر یہ نماز کے اندر روزانہ دعا کر رہے ہیں, 5 سال سے نماز کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, ماں باپ 10 سال سے بڑھے ہیں تو 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ سوچ کے مر جائیں کہ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ نماز کے اندر مانگی ہوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوئی, تو ہمارے رسالے کے وظیفے قبول ہو جائیں گے؟ ہون دل کردہ دیواروں ٹکرا مارن تے. یعنی ایسی ہماری مت ماری ہوئی ہے کہ کبھی ہم نے تفکر نہیں کیا, سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری حالت نماز کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو باہر والی قبول ہو جائیں گی, یا باہر والے وظائف قبول ہو جائیں گے, چٹے پیلے نیلے تعویذات یا رسالہ یا اوراد و وظائف کی کتابیں یا جنتر منتر یہ قبول ہو جائیں گے؟ کہ نماز کے اندر ہم اللہ کے اتنے قریب تھے, ہم نے سجدے بھی کیے, اللہ کو منایا, منانے کے بعد اللہ کہتا یہ تو سارا کچھ میری تعریف میں کر کر آیا ہے, پھر میرے محبوب کے لیے تو نے دعا کی ہے, التحیات پڑھ کے تو نے اس کے بعد میرے محبوب کے لیے دعائے رحمت دعائے برکت کی ہے. اب اے بندے میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں, تو اب اپنے لیے بھی مانگ لے, اب تو اپنے لیے بھی مانگ لے. اب ہم کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ 3 دعائیں آ گئی, 3 دعائیں آ گئی, ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر 3 دعائیں آ گئی. پھر کتنی دعائیں آ گئی؟ 3 آ گئی. پہلی آیت میں بھی 3 دعائیں, اس آیت کے اندر بھی 3 دعائیں آ گئی. پہلی کے اندر کیا آ گئی؟ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے, میری اولاد کو نمازی بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما لے. اس کے اندر کیا آ گیا؟ ربنا اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے مجھے پالنے والے مجھے معاف کر دے, بخش دے. ولی والدیہ, میرے ماں باپ کو بخش دے. وللمؤمنین, تمام ایمان والوں کو بخش دے. یوم یقوم الحساب, یوم حساب کے دن. کتنی دعائیں ہو گئی؟ 6. 3 اوپر 3 یہ 6 دعائیں ہو گئی. پھر ہم نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر یہ دعا آ گئی, پھر یہ دعا آ گئی. اب ہم نے سلامتی بھی مانگی اللہ سے. تو نماز سے نکلنے سے پہلے ہم نے اللہ سے 7 دعائیں مانگی ہیں, تو قبول ایک بھی نہیں ہوئی, قبول ایک بھی نہیں ہوئی. تو اللہ والو یہ 7 آپ کی قبول نہیں ہو رہی, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بعد میں جو نفل پڑھ کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو, ناک رگڑتے ہو, اپنے فرض ٹھیک کر لو. کہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ میرے تو فرضوں کے اندر دعا ہے, میرے وہ قبول نہیں ہو رہے. 5 آپ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں, 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں, 3 فرض پڑھتے ہیں, 2 فرض پڑھتے ہیں, جون سے بھی نماز پڑھتے ہیں. ہر نماز سے باہر نکلنے سے پہلے آپ نے یہ دعائیں کرنی ہے, اور ان دعاؤں کو اگر ہم جوڑیں گے کل دعائیں کتنی ہو جاتی ہیں؟ 7. 3 اوپر 3 نیچے اور 1 سلام والی 7 دعائیں. تو یہ میری قبول نہیں ہو رہی, تو رسالت وظیفے قبول ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ناراض ہوا ہے.
تو مجھے استغفار کی ضرورت، مجھے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، مجھے استغفار کی ضرورت ہے۔ تو لولی میں نے کھل کے مضمون جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا اصول، اللہ کی ترتیب، اللہ کی سنت یہ یا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے ماتحتوں کو نافرمان کر دیتا ہے۔ تو اگر اولاد نافرمان ہے تو ماں باپ اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کون سی کمی ہے۔ اب تو بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیں، بہت سے گھروں کے اندر جب یہ بیان سنا جائے گا، سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا، ہماری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں ایسی ہوں گی ماشاءاللہ کہ ان کی عظمت کو سلام کرنے، سلوٹ کرنے کو دل چاہے گا کہ وہ بڑی متقی، پرہیزگار، ٹھیک ہے، عابدہ، زاہدہ، نمازیں پڑھنے والی، باپردہ اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی۔ اب وہ یہ سوچیں گی حضرت صاحب الحمدللہ میں ان 10% خوش نصیبوں میں سے ہوں جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں پردہ بھی کرتی ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ، میری اولاد کیوں نافرمان ہے؟ اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی۔ اگر کسی گھر کے اندر یہ والی صورتحال ہے تو تیری اولاد اس لیے نافرمان ہے کہ تیرا میاں نافرمان ہے، کہ اولاد تیری اکیلے کی تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی گھر ہے نمازی بھی، اس میں ہماری بہن ماں جو ہے وہ نمازی ہے، متقی ہے، عابدہ ہے، اس کا شوہر جو ہے بے نمازی ہے، اس کا شوہر کیا ہے؟ بے نمازی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ حرام کا پیسہ کما کر لے کر آتا ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ آج پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یا جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں تک ہماری بات کو سمجھا جاتا ہے، ہم مرد حضرات لگ گئے ہیں حرام کمانے پہ اور اپنی عورتوں کو لگا دیا وظیفے پڑھنے پہ۔ ہمارا یقین بن گیا مردوں کا کہ جب تک حرام نہیں کمائیں گے پوری نہیں پڑے گی۔ عورتوں کا یقین بنا دیا ہے کہ جب تک وظائف نہیں پڑیں گے بچی دا رشتہ نہیں ہونا، ساڑے منڈے نے باہر نہیں جانا، سس دی زبان بند نہیں ہونی، ساڑے کر کاکا نہیں ہونا۔ یعنی اتنی محنت کی ہے تو مردوں کا یقین بن گیا کہ 2 نمبری نہیں کریں گے تو لالا عیاشیاں نہیں ہوندیاں، ڈی ایچ گھر نہیں بندا، ٹھیک ہے، 4 ویل نہیں آتی، گاڑیاں نہیں آتی، یہ ہمارا یقین بن گیا ہے۔ بدبختی کی دیکھیں علامت دیکھیں کیسی ہے۔ بے نہیں عورتوں کا یقین بن گیا ہے کہ جب تک ہم وظائف نہیں کریں گے ہمارے کام نہیں بنے۔ تو اللہ والو ہم نے اجڑنا نہیں، ہماری اولادیں نافرمان نہیں ہونی۔ باہر سے مرد حرام کما کر لے کر آئیں گے، گھر میں عورتیں وظائف کریں گی تو اولاد نے نافرمان نہیں ہونا، تو اور کیا ہونا ہے؟ شرائط پوری نہیں ہوں گی، رجعت کا شکار ہوں گی تو اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر مرد ہے یا عورت ہے، یعنی ماں ہے یا باپ ہے، ان 2 میں سے کوئی ایک وظائف کرنے والا تو ان کے گھر میں اولاد نافرمان ہو کے رہے گی، اولاد نافرمان ہو کے رہے گی۔ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ اب آپ کے گھر میں حرام کا مال آ رہا ہے، رشوت کا مال آ رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کا مال آ رہا ہے، کمیشن کا مال آ رہا ہے، آپ کے گھر میں بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے، زکوٰۃ عشر آپ نہیں دیتے، صاحب آپ نصاب ہیں تو آپ نہ عشر دیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں جو آپ کے اوپر واجب ہے، وہ نہیں دیتے، وہ لوگوں کا جو حق ہے جب اپنے بچوں کو کھلاؤ گے اللہ اولاد کو نافرمان کر دے گا۔ اگر کوئی یہ کہے جی میں بھی نمازی ہوں، میرے میاں بھی نمازی، یعنی ہم دونوں نمازی ہیں، تو پھر اگلی باتیں سوچو، اس پہ تحقیق کرو، تفتیش کرو، کہ تشخیص کرو کہ بھائی اس کے اندر کیا کمی ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں، اولاد کیوں نافرمان ہو گئی ہے۔ تو اللہ جب تک تشخیص نہیں کرو گے تو آپ کو علاج مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ جو تشخیص کے اندر، تحقیق کے اندر آ جائے کہ یہ ہمارے اندر کمی ہے، اس کمی کو دور کر دو۔ یہ تو ہو گئے ماں باپ، جتنا میں بول سکتا تھا موٹی موٹی باتیں اتنی میں نے بتا دی۔ آگے آ گیا کہ عورت کہتی ہے میرا شوہر باہر منہ مارتا ہے، تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ جب تو اللہ کی نافرمانی کرے گی تو اللہ ایک درندہ تیرے اوپر مسلط کر دے گا۔ جیسے ماں باپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ اولاد کی صورت میں ان کے اوپر درندے مسلط کر دے گا، ان کے ذریعے اللہ پٹوائے گا، ذلیل کروائے گا۔ بے نہیں اگر عورت ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گی تو اللہ اس کا شوہر اس کے اوپر مسلط کر دے گا، اس کے ذریعے اس کو پٹوائے گا۔ پھر دوسری بات کیا ہوگی کہ جس گھر میں عورت وظائف کرنے والی ہے، کتا، اس سے کوئی بدتر لفظ نہیں ہے، توہین امیز لفظ نہیں ہے، خارش والا کتا، اس کی کوئی قدر ہوگی
اس عورت کی رत्ती برابر قدر نہیں ہوگی. تو عورت وظائف کیوں کر رہی ہے؟ قدر کے لیے. اس نے وظائف پہلے کیے رشتہ ہو جائے, پھر وظائف اس نے کیے کہ ساس قابو آ جائے, پھر اس نے وظائف کیے ننوں کی زبان بندی کے لیے, پھر اس نے وظائف کیے کہ شوہر اپنے ہاتھ میں رہے. جو عورت یوں وظائف کرنے والی ہوگی, جو اس کے پاؤں کی جوتی ہے, اس کے اپنے پاؤں کی جو جوتی ہے اس کی بھی قدر ہوگی, اس کی اپنی کوئی قدر نہیں ہوگی. یہ سارا کچھ ہماری بیٹی نے کیوں کیا؟ قدر کے لیے. تو قدر شافی نے 2023 میں بتا دیا ہے کہ تیرے پاؤں کا جو جوتا ہے, تیرے جوتے کی تو قدر ہوگی جو 500-700 کا ہے, لیکن تیری قدر نہیں ہونی ہے. کر وظائف اور شرائط کے بغیر کر وظائف اور اگر تو بی بی فاطمہ کی سیدہ کی غلام بن جائے تو شوہر تیرا دم چھلا بن جائے گا, تیرے سے پوچھ کے چلے گا. بے نہیں ماں باپ ہیں وہ حضور کے غلام بن جائیں تو اولاد ان کے قدم چاٹ کے چلے گی, قدم چوم کے چلے گی, پوچھ کے چلے گی انشاءاللہ. یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں. اب اس سارے کے اندر کوئی وظائف ہے نہیں. اللہ بولو اس وقت 90% مرد جو باہر عورتوں میں منہ مارتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, یا بچے ہیں لڑکے یعنی اولاد ہے وہ باہر نشہ کرتے ہیں, لڑکیوں میں منہ مارتے ہیں, دینی گھرانوں کے اندر جانکو آپ کو ان گھر کے اندر وظائف ملیں گے. میں کیا کہتا ہوں کہ 10 گھر, صرف کتنے گھر؟ 10. صرف 10 گھر ڈھونڈو, 9 گھروں کے اندر وظائف ملیں گے. یا بیوی وظائف کر رہی ہے, بہن وظائف کر رہی ہے, ماں وظائف کر رہی ہے, یا ان کا باپ جو ہے وظائف کر رہا ہے. آپ کو وظائف مل کے رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اولادیں نافرمان, شوہر نافرمان, گھر کے اندر لڑائی جھگڑے, مار کٹائی, طلاقیں, قتل و غارت وغیرہ وغیرہ. اس لیے اللہ بتاتا ہوں کہ پہلے تشخیص کرو. اگر تشخیص کے اندر اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے اس کا علاج اور ہے. اگر گھر کے اندر وظائف والا ماحول ہے تو اس کا علاج اور ہے. تو جب آپ تشخیص ہی نہیں کرو گے, وظائف پہ وظائف تویز دھاگا کرتے جاؤ گے, تو کیا ہوگا؟ نافرمانی اور ادھر سے رجعت, یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے, نہ پتہ چلے گا اس گنجل کا اور نہ علاج ہوگا. اسی طرح قبر کے اندر اتر جاؤ گے. اس لیے وہ تمام حضرات جو میری بات سن کے یہ سمجھے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی نافرمانی, ہمارے گھر میں حرام کا مال آتا ہے, میرا میاں نمازی نہیں ہے, یا میں خود اتنی پکی نمازی نہیں ہوں, تو نماز پڑھنا شروع کر دو. اور آخری جو دعا سورۃ ابراہیم کی جو میں نے پڑھی, ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اس کو سمجھ کے پڑھو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں, تو انشاءاللہ اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی, اولاد نمازی بن جائے گی, آپ کی غلام بن جائے گی, انشاءاللہ پوچھ کر چلے گی. ایک بات ایسے ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وظائف والا ماحول نہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں حلال بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, اور آپ کے گھر میں ماحول ہے وظائف والا, درود والا ماحول نہیں ہے, برود والا ماحول ہے, تو بھائی برود کو گھر سے نکالو, درود کو لے آؤ, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ گھر سے برود نکالو. یہ جو شرائط کے بغیر وظائف کرو گے اللہ والو, یہ برود ہے, اس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے. یہ کسی کو معذور کر دے گا, یا کسی کو نافرمان کر دے گا, کسی کو بستر پہ ڈال دے گا, یا کسی کو قبر میں اتار دے گا. اس نے کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑنا ہے. جیسی اس کی شدت ہوگی اتنا ہی نقصان ہو جانا, بس جتنی اس کی شدت ہوگی اتنا نقصان ہو جانا ہے. یا کسی کو نافرمان کرے گا, کسی کو گھر سے بھگائے گا, بیٹی ہے وہ گھر سے بھاگے گی, کسی جا کے اوتر نکھتر کے ساتھ جو ہے, جو وہ کیا کہتے ہیں, منہ نہ متھا تو جے نہ پڑھو لتھا, کہیں ایسی جگہ پہ جا کے وہ جو ہے اپنا تعلق جوڑ لے گی کہ آپ خاندان کو بتانے کے قابل نہیں ہوں گے. تو جو بھی میں رجعت کی 4 علامات بتاتا ہوں وہ پوری ہو کر رہیں گی. وہ چوتھی علامت ہے کہ ککھوں ہولے ہو جاؤ گے, ذلت والا کام ہوگا. تو جس گھر کے اندر وظائف ہوں گے اس گھر کے اندر 4 علامات آئیں گی: رزق کی تنگی, لا علاج بیماریاں, نافرمانی, لڑائی جھگڑے, اور ذلت. اور کیا ہوگی؟ ذلت. تو اس طرح اگر تو گھر میں وظائف والا ماحول ہے, برود والا ماحول ہے, تو برود والا ماحول نکال کے حضور والا ماحول لے کر آؤ, مدنی ماحول جو وہ لے کر آؤ, درود والا ماحول لے کر آؤ, قرآن کی تلاوت والا ماحول لے کر آؤ, استغفار والا ماحول لے کر آؤ, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ میں نے دونوں طرف تشخیص کر کے آپ کو بتا دی ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کا مسئلہ کیا ہے.
اب آپ نے تشخیص بھی کر لی, آج آپ کہتے ہیں حافظ صاحب نے توبہ کر لی, بات سمجھ آ گئی ہے, اب علاج کیا ہوگا؟ اب علاج کیا ہوگا؟ علاج اتنا آسان ہے. آپ پانی لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, چینی لے لیں, پانی لے لیں, چینی لے لیں, اس کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ, کتنی بار؟ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے محبت کی نیت سے, تسخیر کی نیت سے پانی پہ دم کر دیں, اور وہ پانی اگر ماں باپ ہیں تو اولاد کو پلا دیں, یعنی اولاد نافرمان, ایسے بیوی ہے تو شوہر کو پلا دے, شوہر کہتا ہے بیوی نافرمان ہے, اس کی زبان گندی ہے, بد زبان ہے, وہ اس کو پلا دے, کرم ہو جائے. صرف 21 دن. کتنے دن کا کام ہے؟ 21 دن. صبح و شام 21 دن درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اولاد کو پلا دو, اولاد فرما بردار ہو جائے گی. چینی پہ دم کر دو, چینی استعمال کروا دو, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی لیکوڈ ہے اس پہ کر دو, اس دم کر دو تو استعمال کروا دو. ایسے ہی بیوی ہے وہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی شوہر کو پلا دے, کوئی کھانے والی چیز ہے اس کے اوپر دم کر کے اس کے شوہر کو کھلا دے, تسخیر کی نیت سے, محبت کی نیت سے. تو اللہ والا درود پاک ایسی نعمت ہے کہ یہ دلوں کو جوڑ دیتی ہے. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں تو انشاءاللہ ایسے وظیفہ ٹھک کر کے آپ کے اندر اترے گا. سب لوگ کہو محمد محمد. ہونٹ نہیں جوڑنے دینے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہونٹ نہیں جوڑنے. یہ ہونٹ اس ہونٹ کو ملائے بغیر محمد کہو, نہیں ہوتا نا, نہیں بولا جاتا. اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی ملانے کے لیے ہیں, آئے ہی بچھڑوں کو ملانے کے لیے ہیں. اب سمجھ آ گیا کہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں کام ہی یہ ہے کہ جو خدا سے بچھڑے ہیں ان کو خدا سے ملا دینا, جو آپس میں بچھڑے ہیں ان کو آپس میں ملا دینا. تو کسی کو اللہ سے ملانا ہے تو پھر بھی محمد کے ذریعے ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام, بندے کو بندے سے ملانا ہے تو پھر بھی محمد کے ذریعے ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کے بغیر گزارا لالا نہیں ہے. کاش امت کو یہ بات سمجھ آ جائے. شافعی 11 مہینے سے یہی رو رہا ہے کہ جب تک غلامی رسول میں نہیں آؤ گے وظائف سے کام نہیں بننا. ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر برود بھر دیا ہے وظائف کے ذریعے. تو میں نے اب کیا کہا ہے کہ یہ برود کی سطح ہے. اگر تو سطح ہے بہت زیادہ تو یہ قبر میں اتارے گا کسی نہ کسی کو, کوئی قتل ہوگا, کوئی مرے گا, کوئی لا علاج بیماری ہوگی, ورنہ پھر کیا ہوگا, یہ کسی کو نافرمان کرے گا, نشے پہ لگائے گا, برے رستے پہ چلائے گا. یہ برود ہے, اس نے نقصان پہنچا کے رہنا ہے کسی نہ کسی شکل میں. اب اس برود کو نکال کے درود والا ماحول گھر لے آؤ گے تو پھر درود والے ماحول میں محمد آئے گا, اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی جوڑنے کے لیے. میں نے کیا کہا کہ اگر بندہ خدا سے دور ہے تو تب بھی محمد کے ذریعے جڑے گا, صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ, یعنی درود پاک کے ذریعے جڑے گا. اور اگر بندہ بندے سے جدا ہے تو پھر بھی محمد سے جڑے گا. اب ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. وہ تمام حضرات جو مڈل ایسٹ سے ہمیں سنتے ہیں, یعنی عرب دنیا میں سنتے ہیں, جو اوورسیز وہاں رہتے ہیں, ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ایسا ہو جاتا ہے, کوئی تلخی ہو جاتی ہے, تو 2-3 لوگ اگر آپس میں کوئی تلخی کر رہے ہیں, ان میں ایک جو ہے صلی علی محمد, صلی اللہ علی محمد, صلی علی محمد, وہ اونچی اونچی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہی لڑائی والے ماحول میں 2-3 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں تو ماحول سکون.com ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اللہ یہی تو دلیل میں دے رہا ہوں کہ جو لڑنے پہ تھے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والے تھے, ہاتھ اٹھانے والے تھے غصے کی وجہ سے, تو جو ہی ایک تیسرے نے 2-4 مرتبہ درود پڑھا تو وہ ٹھنڈے ہو گئے. تو جس گھر میں ویسے دن رات درود پڑھا جائے گا تو وہاں گرم ہوں گے. اب سارے دلائل سمجھ آ گئے. ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو تباہ کیا ہے. عورتوں نے اپنے ہاتھوں وظائف پڑھ کے, کس لیے وظائف پڑھے میں نے بتایا ہے, پہلے ساس کو قابو کرنے کے لیے, پھر نندوں کو قابو کرنے کے لیے, پھر شور کو قابو کرنے کے لیے. یہ تینوں قابو نہ آئے, یہ تینوں قابو نہ آئے, بھوت قابو آ گئے, جنات گھر آ گئے, شیاطین گھر آ گئے, وہ برود قابو آ گیا, رسالہ قابو آ گیا, وہ ساری چیزیں گھر آ گئی. اب گھر گیا بن گیا بمب, تو پھٹنا ہی پھٹنا ہے.
उसने तो फटना ही फट रहा है। कोई एक औरत यहां बैठे या दुनिया भर में जो कुछ सुन रहा है, कोई एक मेरी बहन मुझे ये बता दे कि मैं जवानी से वज़ाइफ पढ़ने वाली हैं तो मैं वज़ाइफ पढ़ के ससुराल वाले उन्होंने तुन के रखे आए। कोई एक मिसाल दुनिया भर से कोई दे दे। जो वज़ाइफ पढ़ने वाली माँ है, बहन है, बेटी है, किसी भी उम्र की है, जे ओ अपनी जुती तो हौली ना होवे तो साढ़े ना तो नाल जरा शाफी लगा है उतार देना। मैं 90% की बात नहीं कर रहा, एक मिसाल मांग रहा हूं, एक नहीं। आप सुन ही नहीं रहे, तवज्जो ही नहीं आपकी है। कोई मैं 90% की बात नहीं कर रहा, कोई एक औरत मुझे दे दो कि वो शरायत के बगैर वज़ाइफ करने वाली हो, रियासतें मुजाहिदे करने वाली हो, एदी ज़बान बन दो, ए हुण ए काम इंज नहीं होना, एदे वास्ते हुण मैं ए पढ़ांगी। इस समय ये औरत कहने लगी कि मेरे पास बड़ी गिदड़ सिंगियाँ हैं। पीर साहब आप समझते हैं कि आपके पास है, मेरे पास ही बहुत सी चीज़ें हैं। अल्लाह के हुक्म से जब मेरा काम कोई अटक जाता है ना, नहीं होता, तो फिर मैं 333 मरतबा आयतल कुर्सी रात को आधी रात को पढ़ती हूं, तो तीसरे दिन मेरा काम हो जाता है। मैं फिर चौथे दिन मंजी से 4 महीने बस लम्मी भी तो पै जानी है ना। शाफी वो बात करता है, काम की शाफी तो बात ही नहीं करता। हम तो बात करते हैं जब तुमने आयतल कुर्सी पढ़ के काम करवा लिया, जो बाद में तेरा काम हुआ, हम तो बात उसकी करते हैं। मैंने कहा एक बात हो गई। मैंने कहा दूसरी बता, शुगर तुझे है, शुगर तुझे है, औलाद तेरी नाफरमान है, तूने क्या कमाया वजीफों पे? ते मुंह खुले दा खुला ते अखां इंज हो गई कि शाफी फिर घेर के उत्थे लाया। मैं क्या औलाद तेरी नाफरमान है, औलाद तेरी सूद का काम करती है, औलाद तेरी नाफरमान है, सूद का काम करती है। तेरी औलाद अपने बाप को यानी तेरे मियां को खुद मारती है, हाथ उठाती है, तू केड़े वजीफे पढ़न दई आई है? अब किथे जावां ते शाफी मंजी किथे डावां? बड़ा तू घेर के मारना है, जलील करके छड़े आई। तो मैंने क्या कहा है कि मुझे 2-4 नहीं, कोई माँ बहन बेटी जो वज़ाइफ करने वाली है शरायत के बगैर कोई एक औरत हो जो कहे कि मैंने वज़ाइफ किए तो मुझे ये खुशियां मिली, अगर उसकी जिंदगी गमों से ना भरी हो, शाफी जिम्मेदार है आज भी और कल भी। फीसद की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं मिसाल को कसम ही तोड़ दो, हमारी तहकीक को गलत कर दो, को कसम ही तोड़ दो। और कोई मेरी माँ बहन बेटी कमली वाले पे दरूद पढ़ने वाली हो और वो एक भी गमगीन हो, तो शाफी आज भी जिम्मेदार है, कल क़यामत वाले दिन भी जिम्मेदार। जो दरूद पढ़ने वाले हैं वो सरूर में हैं। जो माँ बहन बेटियां दरूद पढ़ती हैं कमली वाले के ऊपर दिन रात और हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा कर लेती हैं, वो अज़कार जो हदीस पाक में है, बस कुरान की तिलावत, ठंडी ठंडी जिंदगी, शोहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत करती हैं, बस खलास। कोई वो मुलवानियां या पीरनियां नहीं बनी हुई, वो दरूद पढ़ती हैं। कोई एक दरूद पढ़ने वाली हो और वो सरूर में ना हो तो शाफी जिम्मेदार है, और एक वज़ाइफ पढ़ने वाली हो तो उसके अंदर बरूद ना हो, उसके घर में बरूद ना हो तो शाफी जिम्मेदार है। आपस की बात है, अस्सी ते अल्लाह दे हुक्म ना पीरां नूं मनवा लिया है। पूरे जमाने के पीर माने हैं कि नहीं माने? ये बेशरम जो है कल तक कहते थे कोई रज्जत नहीं, ये डॉक्टर कहता है रज्जत रज्जत रज्जत, मेरी नकलें उतारते थे। आज पूरा सोशल मीडिया रज्जत से भरा पड़ा है। अब हर कोई वीडियो बना, भाई जब है ही नहीं तो अब बयान क्यों कर रहे हो? जब मैं है ही झूठा, तुम कहते थे ये है ही नहीं, ये ऐसे हरास कर रहा है, यानी खौफ हरास जो वो फैला रहा है, ये लोगों को अल्लाह के जिक्र से वज़ाइफ से दूर कर रहा है। तो भाई जब एक चीज थी नहीं, तुम अपने मौक़िफ़ पे रहते, तो 11 महीनों में असी पीरां दियां चूलां हिला दित्तियां ने, अवाम दा की कहना? अवाम तो ताड़ी मारो, जिधरों आवाज़ आई अवाम उधर चल पड़ती है। असी तो पीरां मौलवियों को हिला के रख देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है कि अब वो अवाम जिनके अंदर शकूक शुबात थे हमारे बारे में कि ये सही है या गलत है, उनके वो भी निकलते जा रहे हैं कि अब एक माहौल सोशल मीडिया पे बन गया। कोई चैनल ऐसा नहीं है जिस चैनल के ऊपर जो है पीर मौलवी जो भी यूट्यूबर है, व्लॉगर है, वो रजत के ऊपर बात नहीं कर रहा। आज अभी रजत पे बात करना शुरू हुए हैं, तो कल इंशाल्लाह फिर अल्लाह इनके ऊपर हकीकत खोलेगा कि असी ते भाई आप रजत दे मरीज है गए लगेंगे 5-4 महीने,
تو انشاءاللہ شافی ثابت کر کے دے گا کہ جن کے تم مرید ہو یہ تو خود رجت کے مریض ہیں، جن کے تم مرید ہو یہ تو خود رجت کے مریض ہیں۔ تو مریض بھی مریض کا علاج کرتا ہے، تو پھر سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، پھر یہ خانقاہیں انشاءاللہ اور آستانے یہ ویران ہوئے ہی ہوئے۔ جب لوگوں کے اوپر حقیقت کھول دی جائے گی کہ ہم ان کو پیر سمجھتے رہے، یہ اندر سے نکلے پیڑ، یہ تو خود مریض ہیں، انہوں نے ہمارا کیا علاج کرنا ہے، انہوں نے الٹے رستے چلا دیا، ان کو تو خود رستہ پتہ نہیں ہے، تو ان کے پیچھے لگ کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ یہ جو کوہرام مچا ہے یہ ان کے لوگ ٹوٹنے کی وجہ ہے کہ لوگ تمام چینل والوں کو اپنے اپنے پیروں سے اپنے اپنے پیشواؤں سے سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ باتیں میں نے ساری دوبارہ آج اس لیے جوڑی ہیں کہ وہ گھر، جس گھر کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے، رزق حلال آتا ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، وہ گھر سرور والا ہے، اس گھر کے اندر تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ اور وہ گھر، جس گھر کے اندر وظائف پڑھ جاتی ہیں، وہ گھر برود والا ہے۔ تو برود پھر جو کرتا ہے اس نے کر کے رہنا ہے۔ پہلے اپنے گھر کی جو ہے وہ تشخیص کریں، اپنے معاملات کی تحقیق کریں کہ آپ کس طرف والے ہیں۔ اگر تو آپ ہیں محض اللہ کی نافرمانی کہیں ہو رہی ہے، 2 نمبر کام ہو رہا ہے، تو اس کو ٹھیک کریں، اس کا علاج اور ہے۔ وظائف والوں کا علاج ہے وہ رجت کا علاج کریں، تمام ہمارے چینلز کے اوپر اس کا علاج پڑا ہوا، وہاں سے دیکھ کے وہ اپنا علاج کریں۔ اور فی الوقت اب آگ لگی ہے، چاہے وہ نافرمانی والے ہیں چاہے وہ وظائف والے ہیں، اب اولاد تو نافرمان ہو گئی ہے، اب اس کو نکیل تو ڈالنی ہے۔ اس کے لیے میں نے چھوٹا سا عمل بتا دیا ہے کہ 21 مرتبہ درود ابراہیم پانی پہ، چائے پہ، دودھ پہ، چینی پہ، جو چیز آپ کو دستیاب ہے اس کے اوپر پڑھ کے، وہ محبت کی نیت سے، تسخیر کی نیت سے پڑھ کے، آپ جس کو آپ نے مسخر کرنا ہے اولاد کو یا بیوی نے شوہر کو، اس کو آپ پلائیں، ہنڈیا میں ڈالیں، دودھ میں ڈالیں، سالن میں ڈالیں، جیسے آپ چاہتے ہیں وہ پلائیں۔ صبح و شام یہ عمل کریں، 21 دن میں آپ کو رزلٹ ملے گا، 21 دن میں۔ اور ادھر آپ نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں، ادھر آپ وظائف چھوڑ دیتے ہیں، رجت کا علاج کر لیتے ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ اور اس عمل کو آپ نے تا دم موت چھوڑنا نہیں ہے۔ کسی دن باامر مجبوری چھٹی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، صبح چھٹی ہو گئی تو 12 بجے کر لو، 10 بجے کر لو، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پانی دے دو، رات کو کر لو، لیکن کوشش کریں کہ 2 وقت کرتے رہو۔ انشاءاللہ اللہ نظر بد سے بھی بچائے گا، جادو کے وار سے بھی بچائے گا۔ اس طرح کسی کی حسرت کی نظر ہے اس سے بھی آپ بچیں گے۔ جب درود پڑھا ہوا پانی پئیں گے تو اللہ لا علاج بیماریوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو انشاءاللہ یہ اتنا سادہ اور سیدھا سیدھا علاج ہے۔ اللہ سونا جو ہے، جو گھر دکھی ہیں ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں سسرال کے اندر تنگ ہیں، اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے تنگ ہیں، اللہ ان کی زندگیاں بھی آسان فرمائے۔ اور وہ ماں باپ جو راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، اپنے چہرے کو لحاف میں چھپا کے یا چہرے کو سرانے کے نیچے چھپا کے، کہ ان کی اولاد جو ہے اب اس عمر میں ان کو سہارے کی ضرورت ہے، اور اولاد جو ہے ان کو قتل کرنے پہ تلی ہوئی ہے، مارنے پہ تلی ہے، اللہ سونا ان ماں باپ کے اوپر بھی آسانیاں فرمائے۔ ہماری اس محنت کو، کوشش کو اللہ سونا قبول منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی